بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی ایمان افروز اور دل کو سکون دینے والا موضوع پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے کائنات کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں، اور خاص طور پر اس وقت کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے۔ یہ کہانی صرف ایک یتیم بچے کی پرورش کی داستان نہیں، بلکہ یہ روشنی، ایمان اور معجزات سے بھرپور ایک ایسا سفر ہے جو دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اپنی عظمت اور برکت سے سب پر نمایاں تھے۔ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بشارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا بھر میں مختلف نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ایران کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا، اچانک بجھ گیا۔ فارس کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے زمیں بوس ہو گئے، دریا خشک ہونے لگے اور صحراؤں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اہل کتاب اپنی کتابوں میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور مکی کی وادی میں نور کی کرنیں اس کی آمد کی خوشخبری دے رہی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں خوشخبری ملی کہ ان کے بدن سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع اول کی روشن صبح مکہ مکرمہ کے گھر میں وہ نورانی بچہ پیدا ہوا جس نے دنیا کو بدل دینا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ نورانی بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے، اور آپ کی پیدائش ہی سے دنیا جان گئی کہ ایک عظیم انقلاب کا آغاز ہو گیا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ نومولود بچوں کو صحرا کی عورتیں دودھ پلاتی تھیں تاکہ بچے مضبوط، صحت مند اور فصیح اللسان ہوں۔ اسی مقصد کے لیے قبیلے بنو سعید کی عورتیں مکہ آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ وہ نہایت غریب خاتون تھی، ان کے پاس کمزور اونٹنی اور لاغر خچر تھا۔ ان کی اپنی گود میں بھی ایک بچہ تھا، مگر فاقوں کی وجہ سے ان کے پاس دودھ نہیں تھا۔ جب بنو سعید کی عورتیں مکہ آئیں تو سب کو امیر گھرانوں کے بچے مل گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے کسی عورت نے انہیں لینے کی خواہش نہ کی۔ لوگ کہتے تھے یتیم بچے سے کیا فائدہ ہوگا۔ آخر میں جب سب عورتیں واپس جا رہی تھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا، چلو اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں، شاید اللہ ہمارے نصیب بدل دے۔ یوں قسمت نے فیصلہ کیا کہ کائنات کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں پروان چڑھیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لیا تھا میرے سینے خشک تھے، میرا بچہ بھوکا بلک رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے محمد کو دودھ پلایا میرے سینے دودھ سے بھر گئے۔ نہ صرف محمد نے سیر ہو کر پیا بلکہ میرے بچے کا بھی پیٹ بھر گیا۔ یہ حضرت حلیمہ کے لیے پہلا معجزہ تھا۔ وہ اونٹنی جو راستے میں لاغر اور کمزور تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد اچانک طاقتور ہو گئی۔ وہ اتنی تیزی سے چلنے لگی کہ قبیلے کی باقی عورتیں حیران رہ گئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے واپس پہنچی تو ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ بکریاں دودھ دینے لگیں، کھیت سرسبز ہو گئے۔ ان کے ارد گرد قحط تھا، لیکن ان کے گھر میں برکت ہی برکت تھی۔ قبیلے والے حیران ہو کر کہتے، یہ سب کیسے ہوا؟ اور حلیمہ سعدیہ جواب دیتی، یہ سب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی نہایت نیک اور معصوم تھے۔ کبھی جھوٹ نہ بولتے، کسی بچے کا کھلونا نہ چھینتے، لڑائی جھگڑے نہ کرتے، ہمیشہ نرمی اور محبت سے بات کرتے۔ اس لیے لوگ بچپن ہی میں کہتے یہ بچہ بڑا ہو کر کچھ خاص ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 4 سال کے تھے تو ایک دن دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا اور اس سے ایک سیاہ ذرے کو باہر نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا،
ہم نے اسے نکال دیا، پھر دل کو زمزم سے دھویا اور واپس رکھ دیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتایا۔ وہ گھبرا کر آئیں تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سلامت ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بچپن ہی سے ہی ہر شیطانی اثر سے پاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھی، جب میں اپنے محمد کو دیکھتی ہوں تو میرا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ان کے شوہر بھی کہتے، حلیمہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے ساتھ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں۔ چند سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 5 سال ہوئی تو حضرت حلیمہ نے انہیں والدہ آمنہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ یہ جدائی حضرت حلیمہ کے لیے بہت مشکل تھی، لیکن وہ جانتی تھیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت سنبھالی۔ عبد المطلب آپ کو اپنی خاص مسند پر بٹھاتے اور بڑے پیار سے کہتے، میرا یہ پوتا مستقبل میں بڑا مقام پائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی کفالت سنبھالی۔ اگرچہ ابو طالب زیادہ مالدار نہ تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ کہتے، محمد میرے لیے اپنی اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں صادق اور امین کہلانے لگے۔ آپ کبھی جھوٹ نہ بولتے، جو چیز امانت رکھی جاتی اسے پوری حفاظت سے واپس کرتے۔ بچے کھیل میں بھی دھوکہ دیتے، لیکن آپ ہمیشہ انصاف کرتے۔ یہی خوبیاں بعد میں آپ کی نبوت کا مقدمہ بنی۔ جب آپ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھتے تو درخت جھک کر سایہ دیتا۔ ایک بار آپ کھیتوں میں کھیل رہے تھے تو بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرنے لگا۔ آپ کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی، آپ کے چہرے سے نور پھوٹتا، رات بھی روشن لگتی۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن محض ایک بچے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم سفر ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو بچپن ہی سے ہی معجزات اور نور سے مزین کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں برکتیں، دودھ کی کثرت، سواری کی طاقت، گھر کی خوشحالی، سینہ شکافی، خوشبو اور نور، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو دنیا میں بھی سکون پائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آئیں ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو تازہ کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں کا چراغ بنائیں، کیونکہ حقیقی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔